نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا اما السفینة فكانت لمساکین یعلمون فی البحر فأردت ان أعیبها وكان وراءهم ملک یأخذ كل سفینة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكانا تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ ابھی آپ نے سورہ کہف کی آیت 75 سے 82 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، آیت 75۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، آیت 76۔ ترجمہ: فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ فرمایا کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، واقعی آپ میری طرف سے معذور سمجھے جائیں گے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ کہف کی آیت 75 اور 76 کا تفسیر۔ اگر اب کے ٹوکوں تو آپ مجھے علیحدہ کر دینا۔ خضر نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو شرط یاد دلائی اور انہیں تاکید کی کہ آپ شرط کے خلاف کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں اب کے ٹوکوں تو بلا شبہ آپ مجھے علیحدہ کر سکتے ہیں اور آپ کو میں معذور سمجھوں گا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی یاد آ جاتا تو آپ اس کے لیے دعائے خیر فرماتے مگر پہلے اپنے لیے دعا کرتے۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ اللہ ہم پر اور موسیٰ پر رحم فرمائے۔ اگر موسیٰ اپنے ساتھی یعنی خضر کے ساتھ ٹھہرے رہتے تو عجائبات کا مشاہدہ کرتے، لیکن آپ نے یہ فرما دیا کہ اگر پھر میں ٹوکوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، آپ میری طرف سے معذور سمجھے جائیں گے۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، آیت 77۔ قال هذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، آیت 78۔ ترجمہ: پھر دونوں چل پڑے۔ آخر کار جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو ان سے کھانا طلب کیا لیکن انہوں نے مہمان رکھنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، جھکی ہوئی ہے، تو خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے اگر آپ چاہتے تو اس کام پر مزدوری لے سکتے تھے۔ فرمایا یہ لو، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں تم کو ان کاموں کی مصلحت بتائے دیتا ہوں جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا تھا۔
یہ تھا ترجمہ آیت 77 اور 78 کا تفسیر۔ حضرت خضر کی ایک کرامت۔ اب یہ بزرگ تیسری بار جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ وہ آبادی کنجوسوں کی تھی۔ ان لوگوں نے ان بزرگوں کو بھی مہمان رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس بستی میں ایک دیوار جھکی کھڑی تھی۔ خضر نے اسے دیکھا اور سیدھا کر دیا۔ حدیث میں گزر چکا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے سیدھا کر دیا۔ یہ بھی ایک کرامت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اب بھی نہ رہا گیا اور بول پڑے کہ آپ کو اس محنت کی مزدوری لینی چاہیے تھی۔ جب ان لوگوں نے ہماری مہمانداری قبول نہیں کی تو آپ نے اس کا کام مفت کیوں کیا؟ خضر بولے کہ اب تم سے جدائی کا وقت آ گیا، کیونکہ بچے کو قتل کے وقت تم نے یہ شرط کی تھی کہ اگر اب کے سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، لہٰذا اس شرط کی روح سے اب آپ میں اور مجھ سے جدائی ہے۔ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہاں، میں آپ کو ان تمام کاموں کی مصلحت بتائے دیتا ہوں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ آیت 79۔ ترجمہ، وہ کشتی چند غریبوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے۔ میں نے اسے عیبدار بنانا چاہا۔ ان کے آگے ایک بادشاہ ہر کشتی غصب کر لیا کرتا تھا۔ یہ ترجمہ تھا۔ آیت 79 کا تفسیر۔ مذکورہ بالا تینوں کاموں کی مصلحتوں کا بیان۔ کشتی کا تختہ اکھاڑنے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بظاہر برا کام سمجھا تھا اور اس پر ٹوکا بھی تھا۔ اس کی اندرونی مصلحت خضر کو اللہ نے بتا دی تھی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے کشتی کو اس لیے عیبدار بنایا تاکہ ظالم بادشاہ کے ہاتھوں سے عیبدار ہونے کی وجہ سے ان غریبوں کی کشتی بچ جائے جن کی روزی کا اسی پر دار و مدار ہے۔ وہ بادشاہ جس کے علاقے سے کشتی گزرتی تھی ہر عمدہ اور نفیس کشتی چھین لیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کشتی والے یتیم تھے۔ اس ظالم بادشاہ کا نام ہدبن بدود تھا، جو ایس بن اسحاق کی اولاد میں سے تھا۔ تورات میں جن بادشاہوں کا کھلم کھلا بیان ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ آیت 80۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ آیت 81۔ ترجمہ، اور بچے کے ماں باپ ایمان والے تھے، ہمیں ڈر ہوا کہ یہ انہیں کفر و سرکشی کی وجہ سے پریشان نہ کر دے، پھر ہم نے چاہا کہ اس کے بدلے انہیں ان کا رب اس سے اچھا، پاکیزہ اور پیارا بچہ عطا فرمائے۔ یہ ترجمہ تھا۔ آیت 80-81 کا تفسیر۔ مقتول بچے کا قتل۔ ایک روایت میں ہے کہ جو بچہ خضر نے قتل کیا تھا اس کی گھٹی میں کفر تھا۔ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں حسین و جمیل بچے کی محبت اس کے ماں باپ کو کفر کی طرف نہ کھینچ لائے۔ آیت 81۔ مقتول بچے کے بدلے بچی پیدا ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ اس مقتول بچے سے زیادہ پاکیزہ بچہ عطا فرمائے اور وہ اس سے زیادہ ماں باپ کا لاڈلا پیارا فرما بردار ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب خضر نے اس بچے کو قتل کیا تو اس کی ماں کو مسلمان بچی کا حمل تھا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ آیت 82۔ ترجمہ،
اور دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ ایک نیک شخص تھا۔ آپ کے رب نے چاہا کہ یہ یتیم جوان ہو کر ہوں اور رب کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام بھی نہیں کیا۔ یہ ہے ان کاموں کی حکمت جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 82 کا۔ تفسیر: قریہ شہر کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قریہ شہر کو بھی کہا جا سکتا ہے، کیوں اوپر والی آیت میں حتی اذا اتیا اہل قریۃ سے فرمایا تھا اور یہاں یتیمین فی المدینہ فرمایا۔ قرآن میں دوسری جگہ مکہ معظمہ کو بھی قریہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا سورہ محمد کی آیت 47 میں، ہم نے بہت سے ایسے شہروں کو جو تمہارے اس شہر سے زیادہ طاقتور تھے جس سے تم کو نکالا گیا ہے ہلاک کر دیا، پھر کوئی ان کا حمایتی کھڑا نہ ہوا۔ سورہ زخرف کی آیت 43 میں فرمایا، بولے یہ قرآن کسی بڑے آدمی پر جو ان 2 شہروں میں سے ہوتا کیوں نہیں اتارا گیا؟ 2 شہروں سے مکہ معظمہ اور طائف مراد ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ میں نے اس دیوار کی اس لیے اصلاح کی کہ یہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے جن کا خزانہ اس کے نیچے گڑا ہوا ہے۔ اللہ نیکوں کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ فرمایا کہ ان کا باپ صالح تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ کیا خضر بھی نبی تھے؟ پھر فرمایا کہ رب کی رحمت سے یہ باتیں ہوئیں، یعنی یہ جو میں نے مذکورہ بالا 3 کام انجام دیے ہیں دراصل اللہ کی مہربانی تھی، کشتی والوں پر بھی، مقتول بچے کے ماں باپ پر بھی، اور نیک شخص کے بچوں پر بھی۔ میں نے یہ کام اپنی رائے سے نہیں کیے بلکہ مجھے ان کا حکم ملا اور مجھے ان کی اندرونی مصلحت بتائی گئی۔ خضر کی وجہ تسمیہ: آپ نے خضر کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو خضر اس لیے کہا گیا کہ ایک دفعہ آپ خشک گھاس پر بیٹھ گئے تھے، اتنے میں آپ کے نیچے سبز گھاس لہلانے لگی۔ پھر فرمایا یہ ان کاموں کی حکمت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے اور بول پڑے۔ یہ تھا سورہ کہف کی آیت 75 سے 82 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔